بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جانتے ہو وہ کون سی ایسی معجزات کی نشانیاں ہیں جو ناممکن حالات میں تمہارے نصیب کو جگانے کا سبب بنتی ہیں اور تمہارے نصیب کی ہر اس گرہ کو کھولتی ہیں جو تمہاری آزمائش ہوتی ہے؟ اور وہ کون سا ایک خاص کام ہے جس کو کرنے سے نہ صرف تمہارے نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے بلکہ 75,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی خاص دعا کرتے ہیں؟ تو سنو، جب تم اپنی سوچ کو پاکیزہ اور شفاف رکھتے ہو اور لوگوں سے اچھی بات کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی کو پاک دریا جیسی روانی بخشتا ہے، کیونکہ تمہاری سوچ ہی تمہارا نصیب جگانے کا سبب بنتی ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو تمہارا دل ایک باغ کی مانند ہے، اس میں شفقت بھی اگتی ہے اور محبت بھی، ناراضگی بھی پنپتی ہے۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا بیج بوتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے گناہ بڑھنے لگتے ہیں، اور جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو نصیب کی خوشیاں ملنا بند ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں اس کی واضح نشانی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے جو اچھی بات کرتا ہو ورنہ خاموش رہتا ہو۔ اور جانتے ہو کہ اکثر زندگی میں کچھ چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جو تمہارا نصیب جگاتی ہیں۔ یاد رکھو، ہر پرانا زخم، پرانے واقعات اور پرانے حالات ہی تمہارے نئے سفر کے لیے وہ معاون اور مددگار ہیں جو تمہاری زندگی میں آنے والے ہر برے سانے کو بھولا کر تمہیں پھر سے تعمیر کرتے ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ نے اپنے بندوں میں بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جب تم گر کر کھڑے ہوتے ہو ایک نئی مضبوطی اور عزم کے ساتھ تو اللہ تمہیں با کمال اور سرخرو کر کے تمہارے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھتا ہے جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر سچا بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اور مایوسی کے بعد اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ولی و حمد ہے۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہاری بے شمار دعاؤں کے بعد بھی تمہارا نصیب کیوں نہیں کھول رہا تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو کہ نصیب کا شکوہ کدورت کا دروازہ ہے جس سے نہ صرف دل کا چین سکون غارت ہو جاتا ہے بلکہ دل میں سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے شاید جھوٹی تسلی دی اور وعدہ کیا۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں دوڑ کر آتے ہیں، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو مطمئن اور شاداب رہتے ہیں، اور ذرا سی کیا آزمائش آتی ہے تو الٹے پیروں ہی پھر جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہتے ہیں۔ جانتے ہو، سکینیت نزول اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جب تم رضامندی دل سے قبول کرنے لگتے ہو تو وہ جلد تمہیں ایک راستے کی طرف موڑ دیتا ہے، اور جو اس کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت کے ابلیس کی اللہ کے حکم سے مخالفت کی بنیاد بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کے کائناتی منصوبے سے راضی نہ ہوا اور سر اطاعت خم نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے عدل کو نہ مانے وہ ظالم اور جابر ہے، کیونکہ تمہارے رب نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس سے پاک ہے۔ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اور جو بندہ زیادہ رضامند رہتا ہے وہ اللہ سے بڑی ہی خیر پاتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ کوشش کرو، یقین اور رضا کے ساتھ عمل کرو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو رضا کی جگہ صبر کرو، کیونکہ صبر میں کثیر خیر پوشیدہ ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سا ایک خاص کام ہے جس کو کرنے سے
نہ صرف نصیب کا بند دروازہ کھلتا ہے بلکہ 75,000 فرشتے تمہارے لیے اللہ سے رحمت کی خاص دعا کرتے ہیں۔ تو سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اور اس کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 75,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے خاص رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر صبح تک یہ عمل کرو تو فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں، اگر شام کو کرو تو فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ جو شخص ایک غمزدہ، عاجز یا مظلوم کی مدد کرے تو اللہ دنیا میں اس کے تمام معاملات کی بہترین اصلاح فرما دے گا اور اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش لکھ کر اس کے بہترین درجے عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی 2 نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ عنقریب تمہارا سویا ہوا نصیب جاگنے والا ہے، کہ جب تم لغزشوں کے آئینے میں پڑی دھول کو محبت اور خلوص کی بارش سے دھونے لگو اور اذیت کے باوجود درگزر کو ترجیح دینے لگو تو سمجھ لو کہ معجزات کی دید تمہارا مقدر ٹھہرنے والا ہے، کیونکہ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے، اور وہ روشنی جو تم دوسرے کے رستے میں کرتے ہو نا، وہ اتنی پر نور ہوتی ہے کہ اس کی چمک تمہارے سوئے ہوئے نصیب کو جگا کر تمہیں حیران کن معجزات کی دید کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اے میرے بندو، لوگوں سے ایسی باتیں کیا کرو جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ راستے میں پڑا ایک چھوٹا سا پتھر تمہیں منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اگر تمہارا راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کو جانا ہے، اور اگر منزل خوبصورت، مستقل اور باعث سکون ہو تو راستے کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنا سفر جاری رکھو، اور انتظار سے تھکنے لگو تو امید کو اپنی ڈھال بناؤ۔ جب کوئی تمہیں اذیت دے تو درگزر اور بردباری اپناؤ تاکہ کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے اور وقت خود مرہم بن جائے۔ جان رکھو کہ جس کی بگڑی رب بناتا ہے وہ جلد بھی بہترین عطائیں پا لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ جلد دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا، اور وہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ بے شک سرچشمہ محبت تو اللہ ہی کی ذات ہے، جس کے پاس ہر خزانے کی کنجیاں ہیں، اور جو اللہ سے حقیقی محبت رکھتا ہے اور اس پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے نصیب میں ایسی خوشیاں لکھ دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔